آپ نے جیسے دیکھا مصر کے سب سے بڑے جادوگر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے تھے۔ پورا مجمع حق دیکھ چکا تھا، ثبوت سامنے تھا، معجزہ سامنے تھا، لیکن فرعون کے دل اب بھی تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے نہ صرف ایمان سے انکار کیا بلکہ ظلم اور بھی بڑھا دیا۔ بنی اسرائیل پر تشدد اور سخت کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا مذاق اڑایا گیا، اور یہیں سے اللہ کا عذاب شروع ہوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اوپر طوفان بھیجا، ٹڈیاں بھیجی، جوئیں بھیجی، میںڈک بھیجے اور خون بھیجا۔ سورہ اعراف میں آتا ہے۔ اللہ نے ایک ہی عذاب نہیں بھیجا، ایک بعد ایک نشانی بھیجی تاکہ فرعون کو ہوش آ جائے، لیکن تاکہ وہ توبہ کر لے، تاکہ وہ سمجھ لے کہ اصلی طاقت اللہ کی ہے۔ سب سے پہلے آسمان پر کالے بادل چھا گئے، طوفان آیا، ایسا طوفان جس نے کھیتوں کو برباد کر دیا، گھروں کو نقصان پہنچایا، لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ فرعون دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اپنے رب سے دعا کرو، اگر عذاب ہٹا گیا تو ہم ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ہٹ گیا، لیکن جیسے ہی سب کچھ ٹھیک ہوا، فرعون اپنے وعدے سے مکر گیا۔ پھر اللہ نے ٹڈیاں کا عذاب بھیجا، لاکھوں ٹڈیاں کھیتوں پر ٹوٹ پڑی، فصلیں ختم، باغ ختم، کھانا ختم، لوگ پریشان۔ پھر فرعون آیا، پھر وعدہ کیا، پھر دعا ہوئی، پھر عذاب ہٹ گیا، اور پھر وہ مکر گیا۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار ہر عذاب کے بعد وہی کہانی، وعدہ، دعا، نجات اور پھر دھوکہ۔ تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے، وہ حق دیکھ کر بھی نہیں مانتا۔ پھر جوئیں آئیں، پھر مینڈک، ہر گھر میں، ہر برتن میں، ہر جگہ۔ لوگ تنگ ہو گئے، نیند ختم ہو گئی، زندگی عذاب بن گئی، لیکن فرعون کا دل نہیں پگھلا۔ پھر اللہ نے پانی کو خون بنا دیا، دریا کا پانی خون کا پانی، پینا کا پانی، سب کچھ جیسا ہو گیا۔ لوگ پیاس سے تڑپنے لگے۔ سوچو، مصر کا وہ ملک جو نیل کے پانی پر فخر کرتا تھا، آج اس پانی سے محروم ہو گئے تھے۔ اللہ جب کسی چیز سے نعمت دیتے ہیں تو اسی چیز کو عذاب بھی بنا سکتے ہیں۔ ہر عذاب کے بعد موسیٰ علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا، ہر بار وعدہ توڑ دیتا، اور پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اب مہلت ختم ہو چکی تھی، اب عذاب کا آخری مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، میرے بندوں کو رات کے اندھیرے میں لے کر نکل جاؤ، یعنی بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنا تھا۔ چپکے سے رات کے وقت ہزاروں لوگ، عورتیں، بچے، بزرگ سب تیاری کرنے لگے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلا دن تاریخ کا سب سے بڑا منظر لے کر آنے والا ہے۔ رات کی تاریک میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے مصر سے نکل پڑے۔ قدم تیز تھے، دل میں امید تھی، لیکن صبح ہونے سے پہلے ایک خوفناک خبر فرعون تک پہنچ گئی۔ بنی اسرائیل بھاگ گئے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنی فوج جمع کی، ہزاروں سپاہی، گھوڑے، رات، ہتھیار، سب کچھ تیار کر دیا گیا، اور پھر مصر کے سب سے بڑی فوج بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم چلتے رہے، اور پھر اچانک ان کے سامنے ایک بہت بڑا سمندر آ گیا۔ پیچھے فرعون کی فوج نظر آ رہی تھی، آگے سمندر، پیچھے موت۔ بنی اسرائیل گھبراہٹ گئے، لوگ چیخنے لگے، ختم ہو گیا، اب تو پکڑ جائیں گے، اب بچانے کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ کہا جو قیامت تک مومنوں کو ہمت دیتا رہے گا۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ جب ہر راستہ بند نظر آئے تب بھی مومن امید نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔
لیکن اب سوال یہ تھا اللہ راستہ کیسے کھولیں گے؟ سمندر کو کون روک سکتا ہے؟ فرعون کی فوج کو کون روک سکتا ہے؟ اور کیا فرعون اب بھی بچ جائے گا؟ سمندر پھٹنے والا تھا، راستہ بننے والا تھا، اور فرعون اپنی زندگی کی آخری دوڑ لگانے والا ہے۔